ایک دو شیزہ کا قصہ جس کا حسن اس کا زا بن گیا۔ اتنی حسین لڑکی کا نظر بد سے محفوظ رہنا ممکن ہی نہیں تھا۔ نجمہ ہزاروں میں ایک تھی جو اسے دیکھتا اس کی سانس ہی رک جاتی۔ چٹا گورا رنگ، غزالی آنکھیں، سیاہ گھنے بال اس پر قیامت ڈھا دیتے۔ اس کو بھی حسین ہونے کا اندازہ ہو گیا تھا۔ مزید تصدیق راستے میں کھڑے ہونے والے من چلوں نے کر دی۔ حسن کی گھٹائیں کھل کر برستی تھی جو دیکھنے والوں کے ہوش اڑا دیتی تھی۔ جب سے اس کو خوبصورت ہونے کا احساس ہوا، اس نے زیادہ ہی نخرے دکھانے شروع کر دیے تھے۔ کسی کو خاطر میں نہ لاتی، ہر کسی کو نحوست سے دیکھتی۔ برادری کا کوئی بھی لڑکا اس کے معیار کا نہ تھا۔ ایک دن عجیب واقعہ ہو گیا۔ یہ بانکی نالی جب سہیلیوں کے ہمراہ پانی بھرنے گئی تو اس کا مٹکا فوراً پانی سے بھر گیا۔ وہ حیران تو ہوئی لیکن سوچا شاید کسی دوسری لڑکی نے اپنا مٹکا بھرنے کی بجائے اس کا مٹکا بھر دیا ہو۔ بہرحال بات آئی گئی ہو گئی۔ پھر ایک دن وہ سو کر اٹھی تو اپنے سامنے پھولوں کے ڈھیر دیکھ کر حیران رہ گئی۔ پھر یوں ہونے لگا کہ جو ہی وہ کسی کام کو ہاتھ لگاتی وہ فوراً ہو جاتا۔ جھاڑو دینا چاہتی تو لمحوں میں پورا صحن صاف ہو جاتا۔ آٹا گوندنے کی دیر ہوتی تو فوراً روٹی سالن تیار ہو جاتا۔ پانی بھرنا، کپڑے دھونا بہت آسان ہو گیا تھا۔ جس بھی چیز کی خواہش ہوتی بس شروع ہونے کی دیر ہوتی۔ یہ باتیں کب چھپی رہتی ہیں۔ پورے گاؤں میں شور مچ گیا۔ اب تو اس کو بے ہوشی کے دورے بھی پڑنے لگتے۔ کوئی کام اس کی مرضی کے خلاف ہوتا تو پورے گھر کے برتن چکنا چور کر دیے جاتے، کپڑوں کو آگ لگ جاتی، لکڑی کی چارپائیاں توڑ دی جاتی۔ پھر بڑی منت سماعت سے اس کو مطمئن کیا جاتا، تب گھر میں سکون آتا۔ گھر والے ان حالات سے سخت پریشان تھے۔ کئی جگہ سے پانی دم کر کے پلایا گیا، تعویذ گنڈے بازو میں باندھے گئے، مگر کچھ افاقہ نہ ہوا بلکہ اس کا غصہ اور شدید ہوتا جاتا۔ کافی بھاگ دوڑ کے بعد ایک پیر صاحب کا پتہ چلا جو کہ جن نکالنے کے 2000 روپے لیتا تھا۔ اس کو لایا گیا۔ جو ہی وہ نجمہ کے پاس بیٹھ کر پڑھنے لگا، نجمہ نے اس کو گردن سے پکڑا اور سر زمین میں دبا دیا اور اوپر سے زور لگانے لگی۔ نیچے پیر صاحب کی چیخو پکار آہو بکا جاری تھی۔ بڑی مشکل سے اس کی گردن چھڑائی گئی۔ جو ہی پیر صاحب آزاد ہوئے، ننگے پاؤں دروازے کی طرف بھاگے۔ گھر والے آوازیں دیتے رہ گئے۔ پیر صاحب نے تو مڑ کر بھی نہ دیکھا۔ پورا گاؤں پیر صاحب کی درگت دیکھ کر خوفزدہ ہو گیا۔ گاؤں والوں نے نجمہ کے گھر بھی آنا چھوڑ دیا۔ نجمہ کے والد کی گاؤں کے ایک شخص سے لین دین کے معاملے میں تکرار ہو گئی۔ جو ہی نجمہ کو پتہ چلا وہ غصے سے لال پیلی ہو گئی۔ اور پھر جب جھگڑا کرنے والا شخص جانوروں کے لیے چارہ کاٹنے کھیتوں میں گیا تو اس کی 2 ایکڑ کپاس کی فصل پورے کھیت میں بکھری پڑی تھی۔ اس کو جڑوں سے نکال کر پھینک دیا گیا تھا۔ جب یہ خبر گاؤں میں پہنچی تو پورے گاؤں میں نجمہ کے گھر والوں کی دھاک بیٹھ گئی۔ اب ہر شخص ان سے جائز بات یا کام کہتے ہوئے بھی ڈرنے لگا۔ بہرحال وقت چلتا رہا۔ اب کسی نے نجمہ کے گھر والوں کو مشورہ دیا کہ نجمہ کی شادی کر دو۔ کوئی جن نہیں، سب فراڈ ہے۔ دراصل وہ شادی کرنا چاہتی ہے۔ شادی ہوگی تو سب ٹھیک ہو جائے گا۔ ایک دور پار کے رشتہ دار کو قائل کیا گیا۔ جب وہ لوگ رشتہ دیکھنے آئے تو نجمہ کے چہرے کا رنگ متغیر ہو گیا۔ جس گاڑی میں رشتے والے آئے تھے وہ گھر کے باہر کھڑی تھی۔ دیکھتے ہی دیکھتے اس سے شعلے اٹھنے لگے۔ وہ لوگ پریشان اور حیرانگی کا شکار ہو گئے۔ بڑی مشکل سے جان بچا کر واپس گئے۔ نجمہ کے گھر والے سخت کرب کا شکار تھے۔ ان کی راتوں کی نیند اور دن کا سکون غارت ہو گیا تھا۔ پھر ایک عالم کے بارے میں معلومات ملی۔ وہ باعمل، با کردار، پاکیزہ خیالات کے مالک، ہمدرد اور بغیر لالچ کے انسانیت کی خدمت کر رہے تھے۔ ان کے پاس نجمہ کے گھر والے گئے، تمام حالات گوشے گزر کیے اور منت سماعت کرنے لگے۔ عالم صاحب ان لوگوں کی مجبوری دیکھ کر فوراً ان کے ساتھ گاؤں آ گئے۔ جب وہ بزرگ نجمہ کے پاس بیٹھ گئے تو ان کو دیکھتے ہی دیکھتے نجمہ کے تیور بدلنے لگے۔ میں تم لوگوں کو دیکھ لوں گی، تم کون ہوتے ہو میری زندگی میں دخل دینے والے؟ مجھ سے جو بھی ٹکرایا ریزہ ریزہ ہو گیا۔ تم کو میری طاقت کا اندازہ نہیں، میں تمہیں ابھی بتاتی ہوں۔ پھر اس دوران صحن میں لوہے کے تار پر ٹنگے کپڑوں میں آگ لگ گئی۔ لوگوں کا ایک ہجوم تھا۔ وہ یہ سب دیکھ کر بہت حیران پریشان تھے۔ اس دوران عالم صاحب جلال میں آ گئے اور کہا، اب میں تم کو کمال دکھاتا ہوں۔ انہوں نے آواز نکالی، مجھے کھانے کے لیے بھٹے چاہیے۔ کچھ ہی دیر گزری، صحن میں بھٹوں کا ڈھیر لگ گیا۔
پھر اس دوران بالوں سے پکڑ کر نجمہ کو جھٹکا دیا اور ایک ڈنڈے سے اس کی پٹائی کرنے لگے۔ اب تو نجمہ زور زور سے چیخیں مارنے لگی اور معافی مانگنے لگی۔ جب مار مار کر عالم صاحب تھک گئے تو گھر والوں کو کہا کہ 1 من سرسوں کا تیل لاؤ، ایک کڑاہے میں ڈال کر اس کو خوب گرم کرو، میں نے اس کو اس گرم تیل میں ڈال کر اس کا تیل نکالنا ہے۔ یہ سننا تھا کہ نجمہ عالم صاحب کے پاؤں میں گر گئی اور معافی مانگنے لگی اور بولی، آپ جو حکم کریں میں مانوں گی، ساری زندگی اس گاؤں میں دوبارہ نہیں آؤں گی، آئندہ کسی انسان کو تنگ نہیں کروں گی اور نہ ہی اس کے پاس رہوں گی۔ آپ جس طرح چاہیں مجھ سے تسلی کر لیں، بس مجھ پر ترس کریں اور مجھ کو نہ جلائیں۔ اپنی تسلی کر لینے کے بعد عالم صاحب نے اسے معاف کر دیا۔ وہ دن گیا اور آج کا دن آیا۔ نجمہ کو دوبارہ دورہ نہیں پڑا، اس کی شادی ہو گئی اور اب وہ اپنے 3 بچوں اور خاوند کے ہمراہ خوشحال زندگی گزار رہی ہے۔ اس کے ساتھ ہی اب مجھے دے اجازت، ملتے ہیں انشاءاللہ ایک نیو کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔